الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ہمیں فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے ان کی ماں خدیجہ طاہرہ کی وفات کے حوالے سے۔ آج تو خاص وہ رات ہے شب 10 رمضان، جب فاطمہ زہرا ماں کے سائے سے محروم ہوئی، اور جس وقت کل صبح اللہ کا رسول خدیجہ طاہرہ کو جنت المعلا کے قبرستان میں دفن کر کے آیا، تو کس طرح سے شہزادی نے بابا کے دامن کو تھام کے اپنی ماں کو یاد کیا تھا، اور کس طرح سے پیغمبر نے پھر وانت السلام والی دعا شہزادی کو بتائی تھی کہ کائنات کی سب سے بڑی صابرہ فاطمہ زہرا آج کی رات کس امتحان عظیم سے گزر رہی، اور یہ کتنا بڑا صدمہ ہے جو فاطمہ زہرا پر 5 سال کی عمر میں نازل ہوا۔ لیکن صحیح معنوں میں آج کی اس مصیبت کا اندازہ فاطمہ زہرا کے اس عمل کے ساتھ ساتھ اس ایک عمل سے بھی کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بھی آدمی غم کرتا ہے، متواتر غم کی بات کر رہا ہوں، کتنے دن اللہ کا رسول 50 سال کی اللہ کے رسول کی عمر، اور صحیح روایت کے مطابق خدیجہ طاہرہ کی 53 سال کی 3 سال بڑھی تھی، اور مشہور قول کے مطابق چلے 65 سال کی تھی، 15 سال بڑھی تھی۔ پورا 1 سال پیغمبر نے خدیجہ طاہرہ اور حضرت ابو طالب کا غم منایا۔ پورا عالم اسلام اس پہ متفق ہے کہ 1 سال اس طرح سے جناب خدیجہ طاہرہ کا غم منایا کہ اس 1 سال کا نام ہی پڑ گیا عام الحزن یا سنۃ الحزن، غم کا سال۔ یہ اللہ کا رسول ہے، کائنات کا سب سے بڑا صابر، اللہ کی بارگاہ میں ہر قربانی دینے کو تیار، مگر دل پہ کچھ ایسا ہی صدمہ ہے، اور خود پیغمبر کے الفاظ میں کہ جگر کچھ اس طرح سے کٹا کہ دن 2 دن 1 ہفتہ 10واں 20واں 40واں یہ نہیں، پورا 1 سال۔ اور خدیجہ طاہرہ تو بہرحال ہم سب کی ماں بھی، تو آج کی رات تو غم کی ایک ایسی رات ہے کہ جتنا بھی آدمی اس حوالے سے غم کرے وہ کم ہے۔ خدیجہ طاہرہ کے وہ سارے مصائب ہوں جس کے نتیجے میں خدیجہ طاہرہ کی آج وفات ہوئی ہے۔ خدیجہ طاہرہ بھی اس دنیا سے زہر کی وجہ سے گئی ہے نا، اور اس زہر سے پہلے کہ وہ 3 سال کی مصیبتیں ہیں جو شیب ابی طالب میں برداشت کی ہیں، خدیجہ طاہرہ کے وہ سارے مصائب ہوں، یا خدیجہ کی ان سے بھی زیادہ مظلومہ بیٹی فاطمہ زہرا کے، اور یا پھر اللہ کے رسول کے، یہ سارے مصائب برداشت کیے گئے تھے دین خدا کی خاطر، اس پیغام حق کو پہنچانے کی خاطر۔ خالی پیغام پہنچانا نہیں، پیغام پہ عمل بھی کروانا۔ اور زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آقا حسین آپ پاک ماؤں کے رحم سے گزرے ہیں، وہ یہ مائیں۔ ان میں جناب آمنہ کے بعد جو نام آتا ہے وہ جناب خدیجہ طاہرہ کا آتا ہے۔ خدیجہ طاہرہ، بہت مختصر بات، جو بڑے بڑے اعزاز ہیں حضرت خدیجہ کو، یہ وہ خاتون ہیں جو اسلام سے پہلے سے ہی طاہرہ کہلاتی ہیں۔ اسلام ابھی آیا بھی نہیں، پورا مکہ ان کو طاہرہ کہتا ہے۔ یہ شہزادی کونین کا بھی خطاب ہے، دعائے افتتاح میں ابھی ہم نے پڑھا، مگر ماں کو یہ لقب پہلے ملا۔ جناب خدیجہ طاہرہ پہلی خاتون، مردوں اور عورتوں میں ملا کے پہلی شخصیت ہے جنہیں صدیقہ کا ٹائٹل ملا۔ باقی بعد میں تو بہت صدیق صدیقہ بنا دیے گئے، اصلی سارا عالم اسلام جب پیغمبر کے رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی، یہ صدیقہ۔ جناب خدیجہ وہ واحد خاتون ہے کہ پیغمبر نے 13 شادیاں کی، ہر بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کو رکھا۔ خدیجہ جب تک زندہ رہیں پیغمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، جیسا میں نے کہا نا کہ وہ اصل پیغمبر کی شادی ایک ہی تھی۔ 25 سال جوانی کے گزارے ہیں، باقی ساری شادیاں پیغمبر نے کی 54 کی ایج کے بعد، ایک سودا کو چھوڑ کے بڑھاپے میں۔ اصل شادی آدمی جوانی میں کرتا ہے نا، جو مقصد، وہ جناب خدیجہ۔ اسلام میں حکم ہے کہ اگر 1 سے زیادہ شادیاں کرو تو ساری بیویوں کے ساتھ عدل کرنا۔ خدیجہ طاہرہ کے میچ والی کوئی عورت ہی نہیں ہے، پیغمبر اگر شادی کرتے تو کیسے عدل کر سکتے تھے خدیجہ کے ساتھ اور دوسری بیوی کے ساتھ؟ اتنی افضل کوئی شادی نہیں کی خدیجہ، اس پیغمبر نے جس نے بعد میں 25 سال خدیجہ کے ساتھ اکیلے گزارے، اور بعد میں 9 سال میں پیغمبر نے 12 شادیاں کی۔ خدیجہ طاہرہ عالم اسلام کی پہلی پرسنالٹی ہیں، مرد عورتوں کو ملا کر، جس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی،
پہلی نمازی جناب خدیجہ طاہرہ. اسلام میں جس دن توحید کا حکم آیا اسی دن نماز بھی آ گئی. خدیجہ طاہرہ پیغمبر اسلام کی پہلی شاگرد ہیں. پوری روایت موجود ہے تمام مسلمانوں کے پاس. پیغمبر نے خدیجہ کو بٹھا کے وضو کا طریقہ سکھایا, خدیجہ کو بٹھا کے نماز کا طریقہ سکھایا, پھر آ کے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھو. اللہ نے ایسے ایسے اعزاز خدیجہ طاہرہ کو عطا کیے. اور جیسا میں نے شروع میں ایک جملہ کہا, پیغمبر کو اپنی زندگی میں کتنی ہی شہادتیں اور موتیں دیکھنا پڑی, خدیجہ طاہرہ واحد شخصیت ہیں جن کا پیغمبر نے 1 سال غم کیا ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملا کر. اور ایک آخری جملہ, خدیجہ طاہرہ اسلام کی پہلی شخصیت ہے کہ جب پیغمبر نے ان کی میت کو قبر میں اتارا تو پہلے خود قبر میں اترے, کچھ دیر قبر میں لیٹے رہے, اور اس کے بعد پھر قبر سے باہر آ کے اپنے ہاتھوں سے خدیجہ کو قبر میں پہنچایا. جس قبر کو پیغمبر کا جسم مس کر لے وہاں کوئی عذاب اور سوال جواب کا امکان ہی نہیں. خدیجہ پہلی پرسنالٹی ہے. اس سے پہلے نہ کسی مرد کی میت میں قبر میں رسول اترے, نہ کسی عورت. خدیجہ طاہرہ پیغمبر, ختم بات. پیغمبر اتنا سکون پہنچایا خدیجہ نے ساری زندگی کہ مرتے دم تک پیغمبر اس طرح سے خدیجہ کو یاد کرتے تھے. گھر میں جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا ہے ساری بیویوں سے کہہ دیتے ہیں رک جاؤ, اتنا جانور کا گوشت, اتنا اچھا حصہ فلاں عورت کو پہنچاؤ. 1 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب خدیجہ کی سہیلی ہیں. مکے میں خدیجہ کے ساتھ رہتی تھی. خدیجہ کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال. بیویوں کو پیغمبر بعد میں حصہ دیتے, پہلے ان کو بھجوایا جاتا. حسان ایک عورت پیغمبر کی خدمت میں آئی, بہت بوڑھی. پیغمبر نے عجیب طرح سے کھڑے ہو کے عزت احترام, اور جتنی دیر بیٹھے رہے اتنے احترام سے پیغمبر بات کرتے رہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کائنات کے بادشاہ ہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں. یہ کون ہے جن کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں؟ کہا یہ میری خدیجہ کے بچپنے کی دوست جناب خدیجہ کی چھوٹی بہن حالہ. ایک بار پیغمبر اسلام کے پاس آتی ہیں, دروازے پر آواز دیتی, پیغمبر بے اختیار دوڑ کے چلے. کہا یہ تو مجھے خدیجہ کی آواز لگ رہی ہے. گئے جناب حالہ تھی, ان کو لے کے آئے. کہا تمہاری آواز نے مجھے اپنی خدیجہ یاد دلا. یہاں تک کہ اسی موقع پہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کب تک ایک بوڑھی عورت کو یاد کیے جائیں گے؟ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی دی ہے. پیغمبر جلال میں آ گئے, خبردار غلط کہا تم نے, خدا نے مجھے ان سے بہتر کوئی عورت نہیں دی ہے. اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب مجھ سے کفر اختیار کر رہے تھے. اس نے اس وقت اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا جب لوگ اپنے مال کو روک رہے, اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا کی. جنگ بدر اختتام کو پہنچی ہے, مکے کے قیدی گرفتار ہوئے, مکے کے کافر. پیغمبر نے اعلان کر دیا جو قیدی گرفتار ہے اگر مکے میں اس کے گھر والے اتنا پیسہ اس کو دے دیں گے اس کے رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے گا. مکے سے اب لوگ آ رہے ہیں. ایک قیدی گرفتار تھے, ان کی بیوی نے اپنا گلوبند, اپنا نیکلس بھجوا دیا. پیغمبر کی نگاہ پڑی نیکلس پر, پیغمبر بے اختیار رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ ایک لائن لگی ہے مکے والوں کی جو لا کے پیسے دے رہے اپنے قیدی کو لے جا رہے, اس کو دیکھ کے کیوں روتی؟ کہا کیا میں اس کو نہ پہچانوں؟ یہ میری بیوی خدیجہ کا گلوبند ہے. جناب خدیجہ نے اپنے بہن کی کچھ یتیم بچیوں کو پالا تھا, ان میں سے ایک یہ تھی, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کو جہیز دیا تھا. یہ گلوبند خدیجہ کا اپنا تھا جو جہیز میں اپنی یتیم بھانجی کو دیا. آج وہ یتیم بھانجی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہی گلوبند بھجواتی ہے, نیکلس. پیغمبر کی نگاہ پڑی, رونے لگے. کہا یہ دیکھ کے خدیجہ یاد آ گئی. گھبرا گئے مسلمان, یا رسول اللہ ہم کو یہ نہیں چاہیے, یہ واپس بھجوا دیجیے, یہ خدیجہ کا تحفہ ہے, واپس ان کو بھجوائیے. کس طرح سے پیغمبر نے خدیجہ کو یاد نہیں کیا؟ زیور دیکھا تو خدیجہ یاد آئی, کوئی جانور ذبح ہوا تو خدیجہ کی دوست یاد آئی, آواز سنی حالہ کی تو خدیجہ یاد آئی. قدم قدم پہ پیغمبر نے خدیجہ کو اس لیے یاد کیا کہ جتنی خدیجہ نے پیغمبر سے محبت کی, قربانیاں دی, مال خرچ کیا اور ہر طرح کی زحمتیں اٹھائی, اتنی معصومین کے علاوہ کائنات میں کسی نے نہیں دی. اب آئیے, ختم بات, ختم, مصائب شروع ہو گئی. اب ایک روایت سن لی. مکے کے کافروں نے تمام بنی ہاشم کو 3 سال کے لیے ایگزائل میں بھیج دیا. شیب ابی طالب میں یہ مسلمان 3 سال رہے. یہ آج آپ کا کورونا کا وائرس کا آئسولیشن ہے, کچھ بھی نہیں. وہ آئسولیشن وہ تھا, نہ کھانا نہ پانی, کچھ بھی نہیں. 3 سال اس طرح سے گزرے. صرف 2 موقعوں پر مکے میں باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان پر تو مکے والوں کا قانون نہیں چلتا. ایک رجب کا عمرہ, ایک حج, اس وقت تھوڑا لین دین ہو جاتا.
آخر میں کھانے کو کچھ نہ رہا تو درخت کی پتیاں وہ بھی ختم ہو گئی، درخت کے تنے کی چھال وہ بھی ختم ہو گئی، زمین کھود کے جڑیں نکال کے کھائی گئی ایک زہریلی جڑ جناب خدیجہ کی غذا بن گئی، اور وہیں وہ ایک طرح سے بے ہوش ہو کے گری۔ دیمک نے وہ معاہدہ کھا لیا جو قریش نے کیا، جناب بنی ابو طالب پورے بنی ہاشم کو لے کے آئے، اور آج کی رات آ گئی۔ خدیجہ طاہرہ زہر کی وجہ سے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کی رات زہر نے پورے جسم پہ اثر کیا۔ مشہور قول کے مطابق عمر 65 سال، ہمارے علماء کی تحقیق ہے عمر 53 سال۔ زہر کے اثر سے تڑپتے تڑپتے آج فجر کے قریب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ ہر بیٹی ماں کا غم کرتی ہے، بلکہ ماں اور باپ کے جنازے کی رونق ہی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ تو فاطمہ زہرا اور خدیجہ جیسی ماں بے اختیار پچھاڑ کھار کے فاطمہ خدیجہ کی میت پہ گری۔ پیغمبر نے علی کو بلایا، علی نے اور پیغمبر نے مل کے خدیجہ کی میت کو قبرستان جنت المعلا میں پہنچایا، وہاں پہ دفن کیا۔ واپس آئے، فاطمہ نے ایک سوال کیا، بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ ہمیں غیبت میں امام کی تیاری کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔